شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک بھکاری ادھر ادھر سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ کافی دن گزر چکے تھے، اسے بھیک نہیں مل رہی تھی۔ یہ بھوک سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ یہ ادھر ادھر بھیک مانگنے کے لیے جاتا پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ یہ ان سے کہتا کہ مجھے کچھ کھلا دے، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، آپ میری مدد کر دیں، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ پر اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کھلا رہا تھا، نہ ہی اس کی کوئی مالی امداد کر رہا تھا تاکہ یہ خود جا کر کچھ کھا سکتا۔ آخر کار یہ تھک ہار کر ایک ہوٹل کے باہر کھڑا ہو گیا، اسی سوچ کے ساتھ کہ کیا پتا کوئی یہاں پر میری مدد کر دے۔ اب یہ یہاں پر آ کر کھڑا رہا، پر ہوٹل کے باہر کھڑے کھڑے اس کو کافی وقت ہو گیا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ پھر اس نے سوچا کہ ہوٹل کے اندر جا کر کسی سے بھیک مانگتا ہوں۔ اگر اتنی بڑی ہوٹل کے اندر جا کر ان سے روٹی کھلانے کا کہوں گا تو یہ میری تذلیل کریں گے، جس سے میرے ہاتھ میں صرف شرمندگی ہی آئے گی اور کچھ نہیں۔ اگر نہیں جاتا ہوں تو پھر بھوک کی وجہ سے ہی مر جاؤں گا۔ آخر کار اس نے تھک ہار کر اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ اس ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ یہ جیسے ہی ہوٹل کے اندر داخل ہوا تو اس کے اوپر ویٹر کی نظر پڑ گئی۔ ویٹر نے دیکھا بھکاری ہوٹل میں آ گیا ہے۔ اس کو ویٹر نے پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ بھکاری کہنے لگا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میری مدد کر دیجیے، مجھے کھانے کو کچھ دے دیں، میں آپ کو دعا دوں گا۔ ویٹر نے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ ویٹر اس کو دھکے دینے لگا۔ یہ سارا واقعہ اس ہوٹل کے اندر بیٹھی ایک لڑکی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ویٹر سے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو، اسے میرے پاس آنے دو۔ فقیر آ کر لڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ لڑکی نے فقیر سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ فقیر کہنے لگا کہ اب میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، میں ہمیشہ ہی ایسے فقیر نہیں تھا۔ بچپن میں مجھے میرے والد صاحب کافی مارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور ڈر کے مارے گھر سے بھاگ گیا، یہاں تک کہ میں دوبارہ گھر واپس نہیں گیا اور چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کرتا رہا۔ جب مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا تو میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ حالات کی سختی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھکاری ہے، کوئی بھی ایک بھکاری کو عزت کیوں دے گا؟ ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بار نوکری کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا، پر مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ لوگ مجھے بھکاری سمجھتے تھے، اور بھکاریوں کو کوئی عزت نہیں دیتا اور نہ ہی نوکری دیتا ہے، اور نہ ہی ہم جیسے فقیروں کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے۔ یہ اپنی درد بھری داستان سناتے سناتے کافی ٹائم تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ لڑکی بھی اس کی باتیں سنتی رہی، یہ حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد فقیر نے لڑکی کا غیر ضروری شکریہ ادا کیا اور ہمدردی کر کے یہاں سے جانے لگا تو اس نے ویٹر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے ایک پرچی کے اوپر عبارت لکھ دو۔ ویٹر نے فقیر کے کہنے پر ایک عبارت لکھ دی۔ فقیر نے آ کر یہ پرچی لڑکی کو تھما دی اور یہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے اس کے جانے کے بعد یہ تحریر کھول کر دیکھی تو اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ میں آج لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے جا رہا تھا، پر آپ کی وجہ سے میں نے آج خودکشی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ کے حسن و سلوک کی وجہ سے میرا بھروسہ انسانیت پر دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ پرچی پڑھ کر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے بھکاری کی طرف دیکھا تو وہ ہوٹل سے جا چکا تھا۔ دوستو، آپ کو بھی چاہیے اپنے آس پاس لازمی دیکھ لیا کریں کہ کوئی بھوکا تو نہیں۔